السلام علیکم دوستوں، آج کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی واقعے پہ ذکر کریں گے اور کتاب قصص الانبیاء سے ہم اس اسٹوری کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت فرمائی۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں آتا ہے، ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، بس ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت بیت اللہ موجود تھا لیکن پورے طریقے سے آباد نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ علیہ السلام یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا ہے، اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دیا ہے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ کو پیاس لگی اور حضرت اسماعیل بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئیں، وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو پہاڑی مروا پہ آئیں، وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے، آخرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جو پانی آج تک جاری ہے۔ اور جو بھی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چشمہ آج تک جاری اور ساری ہے، جو آب زمزم زمزم کا پانی کے نام سے مشہور ہے، اور آپ نے ضرور وہ پیا ہی ہوگا۔ جب صحرا سے پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب کا ذکر کیا تو حضرت اسماعیل نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا مینڈھے کو قربان کروا کے آپ علیہ السلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا، یعنی کہ خواب میں بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی کوئی محبوب چیز جو تمہیں بہت زیادہ پیاری ہے اس کو قربان کرو، تو انہوں نے کہا کہ ان کو خیال آیا کہ مجھے تو سب سے زیادہ پیارا میرا بیٹا ہے، تو اب ان کو یہ خیال محسوس ہوا کہ اب بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے یہ جب بات ڈسکس کری اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل سے، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کیونکہ بھائی بڑے لوگ ہوتے ہیں تو بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک بکرا یا دمبا کہہ لیں آسان الفاظ میں اس کو پیش کر دیا، اور وہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے کہ وہی سنت آج تک چلی آ رہی ہے کہ جو ہم بقرہ عید میں جو مسلمان مناتے ہیں قربانی دیتے ہیں، وہ روایت وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک جاری رکھا۔ وہ فیصلہ دونوں باپ بیٹے کا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا۔ آگے ذکر کرتے ہیں حضرت اسماعیل کی صفات۔ حضرت اسماعیل ایک انتہائی نیک اور بڑے صبر والے، وعدے کے سچے، بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ پھر آگے قرآن میں آتا ہے، اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجیے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور رسول اور نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی اس کو ڈھونڈا، اور پھر وہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع کری، اور اس جو خانہ کعبہ کہلاتا ہے جو آج بھی موجود ہے، اس کی نشانی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہنچایا، اور ان کی تعمیر جو پہلی بار کسی انسانی ہاتھ سے ہوئی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ان کے نام ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اپنی قوم کے لوگوں کو، کچھ لوگ جو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو تبلیغ اور دعوت میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ تو دوستوں یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعے کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں رمضان اسپیشل میں انشاءاللہ نئے نبی کے ذکر کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ شکریہ، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔